بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. متعدد آیات اور احادیث کی روشنی میں اور ان تمام گفتگوؤں کے سائے میں جو آپ اور ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، انسان کی فضیلتوں کا محور تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کی فضیلتوں کا اصلی محور کہاں پر ہے. یعنی انسان جس چیز پر فخر کر سکے اور جس چیز کے ذریعے سے اپنی کامیابی کا اعلان کر سکے، اپنی کامیابی کا یقین حاصل کر سکے. کل ہم نے دین کی پیروی کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم دین کی پیروی کی بات کرتے ہیں تو متعدد ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور شاید کسی دھوکے کا سبب بن جائیں، لیکن ایک دین کی اساس ہے، ایک دین کی بنیاد ہے. کل کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان ممکن ہے تلاوت قرآن کریم میں اپنے آپ کو کسی خوش فہمی کا شکار کر لے. مثلا وہ ہر روز ایک سپارہ پڑھتا رہے، اس کا ترجمہ اسے سمجھ میں نہ آتا ہو، اسے تعلیمات سمجھ میں نہ آتی ہوں، ان پر عمل بھی نہ کرتا ہو، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں کوئی فضیلت حاصل کر رہا ہوں. ممکن ہے ایسا ہو کہ نمازیں پڑھتا رہے، نمازوں سے کوئی خاص چیز حاصل نہ کرتا ہو، لیکن چونکہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس بات سے قانع کر لے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، جبکہ اسے حاصل کچھ نہ ہو رہا ہو. اور ہم نے عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور عرض ہوا کہ وہ کام جس میں انسان اپنے آپ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کلام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ دین میں کوئی ترقی حاصل نہ کر رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک انسان اپنے خدا کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے اپنے غم کو بیان کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے راز کھول دیتا ہے، تو امید قوی یہ ہے کہ اب اسے کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہ واقعاً اللہ کے راستے پر چل رہا ہوگا. تو ہم نے کل مشورے کے طور پہ آپ سے عرض کیا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر اس طرح خدا سے کلام کرنے کی عادت نہ بھی رہی ہو تو ہم جبراً اپنے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کریں، جبراً یہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ کچھ وقت نکالیں، تنہائی کے عالم میں بیٹھ جائیں اور یوں کوشش کریں جیسے آپ خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے آپ خدا سے کلام کر رہے ہیں. اچھا، پھر یہاں پر صرف ایک گفتگو آئے گی، وہ یہ کہ آپ کہیں گے کیا. کل اس پر تقریباً ہم پہنچے تھے کہ ہم خدا سے کہیں گے کیا، کیونکہ فوراً جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے جب ہم مانگنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہماری صلاحیتوں میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو پاتا. اس مشکل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو مانگنے کا مرحلہ ہے یہ بھی بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ انسان مانگے تو کیا مانگے. اور اس مرحلے میں سب سے اچھا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے یوں سوچے جیسے دنیا نہ ہوتی تو کیا مانگتا. اور کیوں ایسا سوچے؟ اس وجہ سے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اس میں تو وہ جتنا کچھ بھی مانگ لے گا وہ 20-30 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. کیا مانگوں خدا سے کہ اگر دنیا نہ ہوتی تو میں کیا مانگتا. مثلا فرض فرمائیے آپ اور ہم اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اور میں اس وقت مانگنے کی کوشش کریں گے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جاب مانگ لیں گے،
بہت سارے لوگ گھر مانگ لیں گے، بہت سارے لوگ مثال کے طور پر کچھ سہولتیں مانگ لیں گے. یہ سوچئے دبئی میں نہ ہوتے، دنیا میں نہ ہوتے تو کیا مانگتے؟ کیونکہ اب جو آپ مانگیں گے وہ واقعی وہ چیز ہوگی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنی ہے. دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ کیا مانگتے؟ اگر دنیا میں نہ ہوتے تو کیا مانگتے؟ اب آپ یہ سوچتے کائنات میں ہے کیا جس کو میں مانگوں دنیا کے علاوہ؟ ابھی تو ہمارے سامنے دنیا آتی ہے نا، تو ہم اس دنیا کو ہی مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے آگے نکل نہیں پاتے. یہ سوچیے جیسے دنیا نہیں ہے. اب دنیا نہیں ہے تو کائنات میں بڑائی کیا ہے؟ کائنات میں عظمت والی چیزیں ہیں کیا؟ اپنے عقیدے سے رجوع کیجئے کہ آپ کے خیال میں اس مادی دنیا کے علاوہ کائنات میں عظیم الشان چیزیں کیا ہیں. ان عظیم الشان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو مانگنے کی کوشش کیجئے. مثال کے طور پر یہ مادی دنیا ہو یا یہ مادی دنیا نہ ہو، وہ نور ہمیشہ رہے گا جس کو خدا نے سب سے پہلے خلق فرمایا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس. اس نور کا اور اس کی نورانیت کا اس مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ مادی دنیا تھی یا نہیں تھی، اس نور نے ہونا تھا، اس کی نورانیت نے ہونا تھا. مثال کے طور پر ہم معتقد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مادی دنیا میں نہ آئے ہوں تب بھی طاقت رکھتے ہیں، اس مادی دنیا کے بعد میں ہوں تب بھی طاقت رکھتے ہیں. وہ دن جب تمام خلائق نے محشور ہونا ہے، اس موقع پر ایک عظیم الشان ہستی نے ظاہر ہونا ہے، جس کے ظاہر ہونے پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی گردنوں کو جھکا لینا ہے. ایک ایسی ہستی جس کی تشریف آوری پر غیب سے ندا آئے گی کہ اے تمام میدان محشر میں جمع ہونے والوں، اپنی گردنوں کو جھکا لو، چونکہ ہماری پاک و پاکیزہ ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں نازل ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اس عظیم الشان ہستی نے ہونا ہے، چاہے دنیا ہو چاہے دنیا نہ ہو. جب یہ سب آپ جانتے ہیں، اب یہ بتائیے کیا مانگیں گے؟ جب میں اور آپ اس درجے پر پہنچنے لگتے ہیں تب ہم خدا نے متعال سے کچھ واقعی چیزیں مانگتے ہیں. یہ جو آج ہم نے یہ گفتگو شروع کی، اس کا ذکر کیا، یہ بھی اسی شب قدر کی تیاری کے سائے میں ہے. ہمیں شب قدر کو اہمیت دینی ہوتی ہے، ہمیں شب قدر کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ شب قدر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے اور گزر جائے. اچھا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت زیادہ اہم چیزوں کے نظر انداز ہو جانے کے سلسلے میں. شروع کرتے ہیں میدان بدر سے. فرض فرمائیے جنگ بدر ہو رہی ہو. جب جنگ بدر ہو رہی تھی، ہم نے تاریخ کا یہ حصہ سب نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا ہے، میدان بدر. جب جنگ بدر ہو رہی تھی اس وقت سپر پاورز کون کون سی تھیں دنیا کے اندر؟ اس وقت ایران سپر پاور تھی، اس وقت روم سپر پاورز تھی. ان سپر پاورز کا فرض فرمائیے کوئی روزنامچہ بنتا ہوگا جس میں روزانہ کی خبریں لکھی جاتی ہوں گی، روم کے بادشاہ کے لیے بھی اور ایران کے بادشاہ کے لیے بھی. فرض فرمائیے روم کے بادشاہ یا ایران کے بادشاہ کے لیے خبریں تیار ہو رہی ہیں، تو اس میں جنگ بدر کی کوئی اہمیت ہوگی؟ ایک چھوٹے سے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی جنگ لڑی گئی ہے، اس میں ایک طرف سے 313 لوگ ہیں، وہ بھی قسمہ پرسی کا شکار، دوسری طرف سے 1000 لوگ ہیں. ان دونوں لشکروں کی روم کے لشکر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ایران کے لشکر کے سامنے اس میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں میڈیا ہوتا اور اس زمانے میں بھی اس طرح خبریں دی جاتی ہوتی جس طرح آج کے زمانے میں دی جاتی ہیں، تو کہیں ہیڈ لائن میں آتی جنگ بدر. تو جنگ بدر کا ہیڈ لائن میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا، جبکہ اللہ کے نزدیک اس وقت کائنات کی سب سے اہم خبر جنگ بدر تھی. کیا مشکل پیش آتی ہے؟ کوئی انتہائی اہم چیز آنکھوں کے سامنے انجام پا رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ. اچھا آپ میں سے اکثر لوگ، کافی لوگ جنت البقیع گئے ہوں گے، قبرستان بقیع مدینہ منورہ کے اندر. کبھی آپ نے بھی میرے خیال میں نوٹ کیا ہوگا، کبھی جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں میدان بقیع کے اندر، ان کو دیکھیے یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، کن نیتوں کے ساتھ موجود ہیں،
کیا چاہتے ہیں وہاں پر. تو میں کیٹیگریز بناتا ہوں آپ کے سامنے. ایک کیٹیگری وہاں پر سعودی سپاہیوں کی ہے. کچھ بصیرت ہے، کچھ بھی نہیں، الٹا روکنے کے لیے کھڑے ہوئے. انہیں کچھ نہیں معلوم مٹی کے نیچے کیا ہو رہا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم حتیٰ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ان کو بس ایک حکم مل گیا ہے، اس نے اس پر ریکارڈ کی طرح بولنا ہے. یہ ایک کیٹیگری. ایک اور ایک آدمی ہوگا جو صرف یہ دیکھنے آئے گا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہاں پر. وہ بھی آئے گا، جنت البقیع کے اندر داخل ہوگا، ادھر ادھر گھومے گا، دیکھے گا یہ لوگ یہاں کر کیا رہے ہیں. دیکھے والے کا کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، باہر چلا جائے گا، معاملہ ختم. ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں جنت البقیع کا نقشہ ہوگا، چارٹ. اس میں وہ دیکھے گا کہ مثال کے طور پر عثمان بن مظعون کی قبر کہاں پر ہے، رسول اللہ کی ازواج کی قبریں کہاں پر ہیں، رسول اللہ کے صاحبزادوں کی قبریں کہاں پر ہیں. مثال کے طور پر یہ سوچے گا کہ فرض فرمائیے سوچے گا کہ 4 جن کو شیعہ امام کہتے ہیں ان کی قبریں کہاں پر ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھے گا، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اندر آئے گا، دیکھے گا اور واپس چلا جائے گا. ایک کوئی آئے گا دعا پڑھنے کے لیے، زیارت پڑھنے کے لیے آئے گا، ابھی بھی معرفت نہیں رکھتا ہو کیا رہا ہے یہاں پر. پھر ان میں سے شاید کوئی 10% یا شاید اس سے بھی کم وہ لوگ ہوں گے جو واقعی اہل معرفت ہوں گے، جو انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ آئیں گے، اہل بیت کے مشاہد کا مشاہدہ کریں گے، ان مناظر سے برکت حاصل کریں گے، یہاں پر اہل بیت کی مظلومیت پہ گریہ کریں گے اور اس عقیدت کے عالم میں باہر جائیں گے. یہ ایک جنت البقیع ہے اور 10 قسم کے انسان ہیں. ایک شب قدر ہے، ایسے ہی 10 انسان ہیں. ابھی شب قدر آنے والی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم کس کیٹیگری کے اندر بیٹھے ہیں، ہم کہاں کھڑے. اور جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا. تو ایک قدم کل ہم نے بڑھانے کی آپ کو دعوت دی. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ بھئی ہمیں جو سب سے آسان راستہ لگتا ہے تو یہ کہ اگر کوئی واقعی تیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سید الشہداء کا ساتھ لے لیں. اور ہم نے کل آپ سے درخواست کی کہ آپ جتنے دن بھی باقی ہیں ان دنوں کے اندر زیارت عاشورہ ضرور تلاوت فرمائیے، زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے. اچھا انصاف کی بات یہ ہے کہ میں کیا سوچوں، سب نے پڑھی ہوگی؟ میرا خیال میں کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ توجہ فرمائیں اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ شب قدر میں ہم سید الشہداء کی معنویت سے اور ان کی برکات سے مستفید ہو سکیں. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہم نے کل سورہ حجرات کا آغاز کیا تھا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ حجرات کے اندر بعض مفاہیم کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا اور پہلی آیت کریمہ کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. میں آپ سے درخواست کروں گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چھبیسویں سپارے کے اندر سورہ حجرات ہے اور اس وقت میرے لیے مشکل بنی ہوئی تھی کہ میں ڈھونڈ پاؤں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کل جو آیت کریمہ بیان ہوئی اس کے اندر پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ہم نے اس پہ عرض کیا مختصر سی تشریح کے ساتھ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے حکم کے اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے کوئی حکم صادر ہو تو اس حکم میں اپنی منمانی کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرو.
یہ تمہاری مصلحتوں کے خلاف ہوگا، اگر تم نے اس کام کو انجام دیا تو تمہارے لیے مشکلات کا دروازہ کھل جائے گا، ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نبی کی آواز کے سامنے ہرگز اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، اور نہ انہیں اونچی آواز میں پکارو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم ایک دوسرے کو اونچی آواز میں پکارتے ہو۔ کیوں ایسا نہ کرو؟ کیونکہ اگر تم نے کیا ان تحبط اعمالکم، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال محو ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم لوگ سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔ مفسرین نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، کہ دو باتیں فرمائیں، لا ترفعوا اصواتکم، رسول اللہ کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ لا تجہروا له بالقول، اور انہیں اونچی آواز میں مت پکارو۔ تو کیا دونوں ایک ہی بات ہیں؟ کہا کہ ہاں، اس میں اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ رسول گرامی تشریف فرما ہے، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو گفتگو کرنے کے دوران کسی کو اجازت نہیں ہے مسلمانوں میں سے کہ وہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے زیادہ کرے۔ اور ایک تو یہ مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نبی سامنے نہیں ہے، نبی کہیں دور ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اگلی آیات کریمہ کے اندر اس کی تصریح ہے کہ نبی کمرے کے اندر ہیں، آپ باہر ہیں، اور آپ باہر سے نبی کو آواز دینا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی نبی اکرم کی آواز کے اوپر نبی اکرم کو اونچی آواز میں آواز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سزا کیا ہوگی اگر کوئی یہ کام کرے گا؟ کہا سزا اتنی ہوگی کہ تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال محو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صرف اتنا کہ نبی اکرم کی آواز کے سامنے اگر کوئی آواز کو اونچا کرے گا، یا نبی اکرم دور کھڑے ہیں، سامنے موجود نہیں ہے، انہیں اونچی آواز میں پکارے گا، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کی سزا اتنی شدید ہے کہ اس کے سارے اعمال محو ہو جائیں گے اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ تصور فرمائیے، کچھ سنتیں ہمارے یہاں بہت اچھی سنتیں ہیں، کچھ طریقہ کار ہمارے یہاں بہت اچھے طریقہ کار ہیں، جن معاشروں کے اندر اس کی کمی آ رہی ہے انہیں اس کی سزا اٹھانی پڑ رہی ہے۔ مثلا بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہیں اور نبی اکرم کے نام پر پہنچتے ہیں، تو اب ہم لوگوں نے اس طرح سیکھ دیا اپنے بچپن سے کہ ہم لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ یقین فرمائیے یہ عظمت کی نشانی ہے، یہ پروردگار عالم کا احسان ہے، اور ان باتوں کو آپ معاشرے میں نوٹ کرتے رہیے۔ جب یہ ہونا بند ہو جائے، نعوذ باللہ، جب یہ رک جائے تو سمجھ جائیے گا پھر اور مشکلات بڑھنے والی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو نہیں کرے گا اس کے سارے اعمال محو ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اس کا امپلیمنٹیشن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ مثلا نبی اکرم کے سامنے ہم زندگی میں نہیں ہیں ان کے سامنے کہ ان کے سامنے آواز کو اونچا کریں یا انہیں دور سے اونچی آواز میں پکاریں۔ بہت سادہ سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جب کوئی مرحلہ درپیش آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا حکم ہے، اعتراض کرنے والوں میں سے تو نہیں ہے کہیں ہم۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی اکرم کی حیات میں نبی گفتگو فرما رہے ہوں اور میں اپنی اونچی آواز میں نعوذ باللہ نبی سے کچھ کہہ گزروں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اپنی زندگی میں غور فرمائیے، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر، یعنی بعض اوقات خدا نہ کرے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ہم لوگوں نے، معذرت کے ساتھ یہ سخت جملہ عرض کرتا چلوں، یوں لگتا ہے جیسے ہم نے جنگ کی ٹھانی ہوئی ہے اللہ اور اس کے نبی سے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے۔ کب ایسا لگتا ہے؟ کوئی اللہ کا چھوٹا سا حکم آتا ہے، معمولی سا حکم ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے فالو کرنے میں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن گویا ٹھان کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کرنا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسی چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہم دیندار لوگوں میں سے، پھر کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ دبئی کے دیندار لوگ کہلائیں گے نا۔ دبئی بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں کے دیندار لوگ ہم لوگ کہلائیں گے بارہ۔ تو ہم جو دیندار لوگ ہیں، کم سے کم ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ اسلام نے فحشا کو پسند نہیں کیا۔ کیا ہم میں سے کسی کی چھپی ہوئی بات ہے؟ ہم میں سے کسی کے لیے چھپی ہوئی بات نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے دین میں فحشا کی اجازت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان ہے، یامرکم بالفحشاء والمنکر، وہ شیطان ہے جو تمہیں فحشا اور منکرات کا حکم دیتا ہے، اللہ کا بھی حکم نہیں دے گا۔ اچھا، ہمیں یہ بات پتہ ہے، بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے،
سوال یہ ہے ہمارے گھر میں تو نہیں ہے فحشا؟ بس اتنی سی ایک بات سوچتے چلے جائیے گا، ہمارے گھر میں تو فحشا نہیں ہے. اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ پھر کیوں رکھے؟ اگر ہے کسی بھی صورت میں ہو، یا تو نعوذ باللہ خاندانوں کے ذریعے سے، ہمارے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے، ہماری ذات کے ذریعے سے، یا مثال کے طور پر موسٹ کامن ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، کیوں ہے؟ کس کی اجازت سے؟ کیا یہ اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ توہین نہیں؟ اور اگر ہے تو کس نے اجازت دی ہمیں؟ اچھا اب یہ سادہ سی بات ہے، کہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کون سی چیزیں نہ سمجھنے والی؟ اور اگر آپ اور مثال کو واضح کرنا چاہیں تو اس طرح سے دیکھیے، فرض فرمائیے کہ میرے اور آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اور آپ اور میں کوئی اپنی دانش میں انتہائی معقول چیز دیکھ رہے ہیں. اگر یوں تصور کریں جیسے اسی وقت برابر میں نبی اکرم کھڑے ہیں، اب بتائیے دیکھنے قابل ہے یہ؟ اگر دیکھنے قابل نہیں ہے تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ بتائیے یہ فحشا نہیں ہے؟ جو نبی اکرم کو دکھانے کے قابل نہیں ہے اسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فحشا نہیں ہے؟ اتنے چھوٹے سے حکم پر اللہ کے نبی سے ٹکرا کر ہمیں کیا ملے گا؟ اس سے بھی چھوٹے حکم پر ہم ٹکرائے ہوئے ہیں، اس سے بھی کم پر. عجیب بات یہ ہے، یعنی کبھی کبھی مثال میں کہتا ہوں، فرض فرمائیے کہ یوں ہمیں کوئی سعادت ملے، ایسی ہمیں کبھی کوئی سعادت ملے کہ جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوں اور اچانک کوئی آدمی داخل ہو اور میں کہے کہ میں تمہارے امام کا نمائندہ آیا، اور ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ امام کا نمائندے. اگر ایسا کوئی موقع آ جائے اور وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں کہ بھائی یہ تمہارے ہاتھ میں کوئی گھڑی ہے، کہاں یہ گھڑی ہے، کہا امام نے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ گھڑی تمہارے قابل نہیں ہے، پھینک دو. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ثابت ہے کہ یہ آدمی نمائندہ ہے اور وہ کہے کہ یہ تمہارے قابل نہیں ہے، اسے پھینک دو، امام نے کہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ پھر وہ بچا کے رکھے گا؟ تو پھینک دے گا، کہے گا کہ اس گھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے نا، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بھئی اگر وہ آ کر کہے، مثلا ہم لوگ کتنا دہراتے ہیں کہ چھٹے امام نے ہارون سے کہا کہ کنویں میں کود جاؤ، تندور میں کود جاؤ، تو کود گئے، اور دیکھنے والا ڈرتا رہ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کیوں کود گئے، کود جائیں گے تو مر جائیں گے، جل جائیں گے. اس نے کہا کہ میرے مولا کے حکم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کود جاؤ تو میں کود جاؤں گا. ہم سب لوگ یہ واقعات دہراتے رہتے ہیں. اب ذرا سوچئے گا، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اتنی جرأت کر لیتے ہیں کبھی کبھی کہ بعض لوگوں کی ناراضگی بھی تھوڑی تحمل کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تھوڑی سی دیر کی ناراضگی بعد میں قائل ہو جائیں گے. اگر اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ ہمیں داڑھی پسند ہے اور میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں پسند، اچھا یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرانے کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ کوئی ٹکرانے والی بات ہے؟ اتنی سی بات کے اوپر. اور ذرا سوچیے، میں نے آپ سے ابھی کہا تھا نا، جیسے مثلا اللہ کا نمائندہ آئے، امام کا نمائندہ آئے، کیا یہ داڑھی، یہ گھڑی کیا ہے، پھینک دو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے. تو اب کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، میں کہوں گا بھائی گھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ بھیا تھوڑا سا آپ سے کچھ مانگا جا رہا ہے، آپ اور میں کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ یہ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے لیے ابھی کہا تھا. خدا تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کا رسول کوئی بات کہیں تو تم ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا، دور سے بھی انہیں اونچی آواز میں نہیں پکارنا. کیوں؟ فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ بے احترامی. اللہ اپنے نبی کی بے احترامی برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم نبی کی بے احترامی برداشت نہیں کریں گے اور سارے اعمال کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو کم کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے امتحان کر لیا ہے. ان کے دل تقوی کے لیے امتحان میں پڑ چکے ہیں، یہ اپنے امتحانات کو گزر چکے ہیں. ان کے دل بہت مطمئن ہیں، ان کے دل اچھے ہیں. کن کے دل اچھے ہیں؟ جو اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے کم کر لیتے ہیں. پھر وہی معاملہ ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس زمانے میں تھے یا آج کے لیے بھی ہے؟ اگر آج کے لیے بھی ہے تو آج ہمارا اور آپ کا اللہ کے رسول کے سامنے آواز کو کم کر لینا کیا کہلائے گا؟ ڈھونڈیے اپنے طور پر.
اب تو نبی اکرم کی ذات مقدس یہاں موجود نہیں ہے، ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو کم کر لینا کیا کہلائے گا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رائے کے سامنے، رسول کی رائے کے سامنے اپنی کوئی رائے نہ دینا، یہ کہلائے گا۔ آپ رائے نہ دیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی رائے آ گئی ہے، اس رائے کے مقابلے میں آپ اور میں اپنی کوئی رائے صادر نہ کریں، یہ بہترین کام ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا ہوا تو خدا راضی ہے ہم سے، ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ خدا نے فرمایا جو لوگ آوازوں کو اپنی رسول اللہ کی آواز کے سامنے کم کر لیتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے امتحان کر لیا ہے۔ تو آپ کے دل کو اللہ نے تقویٰ کے لیے امتحان کر لیا اگر آپ نے نبی اکرم کی رائے کے سامنے اپنی رائے دینا بند کر دی اور یہ کہا کہ اے خدایا جو تیرے رسول نے رائے دے دی اس رائے پہ میں تسلیم ہوں۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ اس وقت تک ایمان کو حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک رسول کے سارے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور تمہارے دل میں بھی کوئی مخالفت نہ اٹھے، دل میں بھی کوئی مخالفت نہیں اٹھے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، دل میں بھی کوئی مخالفت نہیں اٹھے، تمہیں حاکم بنائے، اے نبی آپ کو حاکم بنا دیں اور پھر دل میں بھی اعتراض نہ کریں۔ اب اس مسئلے کو لے کر آئیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جس میں ہم اللہ کے رسول سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم اور آپ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بڑے عجیب مراحل سے گزرتے ہیں، اور نبی پورے قوم کا تربیت کرنے والا ہوتا ہے، ہمیں 2 بچے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت کرو، تو بعض اوقات مثال میں ہمارے دوست احباب کہتے ہیں بعض اوقات داڑھ نکلوانا آسان ہوتا ہے بچے سے بات کرنے کے مقابلے میں، کہ آدمی داڑھ نکلوا لے یہ زیادہ آسان ہے، بچے کو سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے۔ اچھا اس نبی نے پوری قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بچے کیا کرتے ہیں بعض اوقات؟ مثلا آپ نے بچے سے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ بیٹا دیکھو جو دنیا میں تمہیں کرنا ہے کرتے رہو، یہ چھوٹا سا کام میری خاطر کر دیا کرو، اب وہی نہیں کرے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو اذیت ہوگی، آپ کہیں گے بیٹا میں نے تمہارے لیے ساری چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے، آخر تمہارا کھانا پینا، لباس، تمہارا اسکولنگ، تمہاری پڑھائی، میں تمہارے لیے تحفے تحائف لاتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، ایک میں تم سے چھوٹی سی چیز مانگتا ہوں تم نہیں دے سکتے مجھے۔ اب ذرا سوچیے گا نبی کتنے دکھتے ہوئے دل سے یہی بات کہتے ہوں گے۔ اچھا نبی کیا فرماتے ہوں گے؟ نبی فرماتے ہوں گے میں تمہارے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا، میں نے تمہاری خاطر ساری مصیبتیں اٹھائیں، میری اولاد نے تمہاری خاطر قربانیاں دی، میں نے اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھا، تم سے صرف اتنا چاہا کہ دین کے چند احکام پہ عمل کر لو، تم نے کیا کیا؟ یہ عزیزان محترم اس طرح نبی کی ذات کو زندہ کریں اپنی ذات کے اندر۔ کاموں میں سے ایک کام یہ ہے اللہ کو غائب سے حاضر کر لے، تھوڑا سا اس پہ اور غور فرمائیے، خدا کو غائب سے حاضر کریں۔ ابھی خدا ہمارے ذہنوں میں غائب ہوا ہے، کہیں اور ہے، کہیں اور نہیں ہے، حاضر ہے، خدا حاضر ہے۔ اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے امام کو غائب نہ سمجھیں، حاضر سمجھیں، پھر آپ کو زندگی کا لطف ہی کچھ اور آئے گا۔ اپنے آپ سے پوچھے گا امام غائب ہے؟ آیا واقعاً ایسا ہے کہ امام غائب ہے یا مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں؟ اس میں کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا اپنا عقیدہ جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے دل میں بھی یہی ہے کہ امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہیں، صرف مستور ہیں، صرف چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے، خدا ہم لوگوں کے لیے غائب ہوا ہوا ہے، اس خدا کو حاضر کر لیجیے۔ نبی کی ذات ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہے، اس نبی کی ذات کو حاضر کر لیجیے۔ اچھا نبی کی برکتیں کتنی ہیں؟ نبی اکرم فرمائیں گے میں رحمت للعالمین بن کر آیا، میں نے تمہارے اوپر رحمت برسائی۔ میری رحمت کتنی تھی؟ میری رحمت اتنی تھی کہ اگر تم ایک درود بھیجو گے عافیت کے 10 دروازے میں تمہارے اوپر کھلوا دوں گا۔ طے شدہ بات، اہل سنت کے پاس بھی روایت ہے، ہمارے پاس بھی روایت ہے کہ جو کوئی ایک درود بھیجے گا مثال کے طور پر یہ جزا
وہ حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ جب تک اس قوم نے آپ کا نام زندہ رکھا ہم اس پر عذاب نہیں کریں گے، جب تک آپ کا نام زندہ ہے عذاب نہیں کریں گے۔ اتنی رحمتیں دینے والا نبی آخر میں سے چند احکام مانگے اور ہم کہیں کہ اے نبی اگر ہم وہ کریں جو آپ کہتے ہیں تو ہمارے اہل محلہ ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آئے انصاف ہے؟ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو کم کر لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو دروازوں کے پیچھے سے پکارتے رہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عقل ہوتی تو آپ کے مقام کو ضرور پہچان دیتے، کیونکہ آپ کو مقام کو نہیں سمجھتے اس کا مطلب یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ صاحبان عقل نہیں ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہر آیے کریمہ پہ سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ ایک ہمارے عالم دوست ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے مسلمان قرآن بھی پڑھتا ہے تو دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ میں نے عمل کیا یا نہیں کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دوسرا اس سے کیسے کافر ثابت ہوگا یا دوسرا کیسے اس سے جہنمی ثابت ہوگا۔ نہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑ دیجئے، ابھی آئیے اپنی سمت میں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جو لوگ نبی کو کمروں کے پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے تو وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد خدا عبادت دیتا ہے، کہتا ہے خدا بخشنے والا ہے، مہربان۔ اب تک تم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو بخش دے گا، وہ مہربان ہے۔ اگر تم صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ گے تو اپنی مہربانی سے تمہارے اوپر عنایات کر دے گا۔ ان تمام باتوں کے اوپر غور فرماتے رہے گا عزیزان محترم۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان میں چند ہمیں موقع مل جاتے ہیں یہاں پر بیٹھنے کے، ان کا مطلب کسی رسم کا پورا ہونا نہیں ہے، ان کا مطلب کسی وقت کا گزرنا نہیں ہے، ان کا صرف ایک مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ چند قدم اہل بیت کی سمت اور بڑھیں اور مضبوطی سے، خاندان اہل بیت کی سمت بڑھیں۔ بس آپ اپنے اندر یہ سوال کرتے رہیے گا کہ مثلا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان پروگرامز کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کہ ماہ رمضان سے پہلے اور اب میں مجھ میں کیا فرق پڑا۔ اگر آپ کے اور ہمارے اندر اہل بیت کے نزدیک پہنچنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پہنچنے میں کوئی فرق پڑا ہے تو ان پروگرامز نے ہم نے اور آپ کو کچھ دیا ہے، اور اگر کوئی فرق نہیں پڑا ہے اس کا مطلب ایک فارمیلٹی تھی جو ہم نے بھی اتار لی اور آپ نہیں پوری کر۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے، اور یہ وہ لوگ کر پائیں گے جو اس کو کچھ اہمیت دیں گے، اس کے اوپر کچھ واقعاً کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ سے رابطہ بنائیے، اللہ سے کچھ کہنے کی کوشش کیجیے، ساتھ ہی آپ سے درخواست کی کہ زیارت عاشورہ پڑھیے اور اپنے آپ کو شب قدر کے لیے تیار کیجیے۔ آج ایک اور بات کرتے ہیں، ہمیں جو بات سمجھ میں آئی، ہر آدمی اپنے اوپر اپنے طور پر سوچتا رہتا ہے نا، مثلا ایک بزنس مین کیا سوچتا رہتا ہے، میرا بزنس صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، آگے اس کا کیا بنے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم آئی ہوئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ مثال کے طور پر میری عمر اس سال 40 ہو جائے گی، ٹھیک 40 سال ہو جائے گی، میرے سامنے ایک روایت ہے، اس روایت نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی 40 سال تک اپنی عادتیں سنبھال لے تو سنبھال لے، اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، میرے سامنے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن ہے، وہ یہ کہ میں کتنی عادتیں اپنی سنبھال پاؤں۔ صحیح ہے، تو مجھے ہر وقت ایک سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، وہ یہ کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔ یہی سوال میں آپ سے چاہوں گا، یعنی انسان اپنا تجربہ ہی شیئر کر سکتا ہے نا۔ میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی یہی کام کیجیے، اپنے اوپر ایک گرفت رکھیے اور اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہیے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ تو ہم مختلف تجربے کر سکتے ہیں، مثلا مختلف تجربے کر کے دیکھیں گے، مثلا یہ اس دعا نے کتنا فائدہ دیا، اس چیز نے کتنا فائدہ دیا، اس چیز نے کتنا فائدہ دیا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بات اب تک میں تجربے سے سمجھ پایا ہوں
وہ یہ کہ شاید زیارت عاشورہ سے زیادہ کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے جو اب تک میں سمجھ پایا ہوں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے دین کو محفوظ کرے، اس نیت سے پڑھے کہ میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی سمت قدم بڑھائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کی سمت لے کے جائے، اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی دنیا کی نیت سے زیارت عاشورہ پڑھے گا تو اسے دنیا بھی ملے گی، لیکن اس سونے کو اس مٹی کے بدلے نہ بیچ دیجیے گا. کہیں یہ ظلم نہ کیجیے گا کہ کہیں آپ زیارت عاشورہ سے دنیا کمانے کی کوشش کریں. اس زیارت عاشورہ سے خدا کے نزدیک جانے کی کوشش کیجیے. زیارت عاشورہ کو استعمال کیجیے اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لیے، اپنی معنویت کی تعمیر کے لیے. اور یہ اس بات پر یقین رکھیے گا کہ یہ سب سے مختصر راستہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کے ذریعے سے بڑھتا ہے اور خاص کر سید الشہداء کے مصائب کے ذریعے سے بڑھتا ہے، اس راستے میں کوئی غیر معمولی طریقہ کار ہے. ہمارے پاس بڑی عجیب و غریب روایات ہیں گریے کے معاملے میں، عجیب و غریب چیزیں ہیں جو معصومین علیہ السلام سے بیان ہوئی ہیں. بعض اوقات انسان حیران ہونے لگتا ہے کہ یہ عظمت کیسی عظمت ہے. یعنی تھوڑا بہت تو ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حقیقت نہیں سمجھ پائیں گے. جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے خاندان اہل بیت کے ذریعے سے، جو کچھ سید الشہداء کی گریے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اب ذرا تصور فرمائیے. مولانا شہریار عابدی صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ جملہ پڑھا تھا جو معصومین علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے میرے جد امجد، میں اتنا گریہ کروں گا کہ آنسوؤں کے بدلے خون بہاؤں گا آپ کی یاد میں. یہ امام غائب نے کہا ہے. امام نے فرمایا کہ میں اتنا گریہ کروں گا کہ آنسوؤں کے بدلے خون بہاؤں گا آپ کی یاد میں. اچھا اس کے بعد عرفا سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو امام سے ملنا ہو تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو امام کے اعمال کے نزدیک لے جانے کی کوشش کرے. اپنی نماز کو ویسا کر لے جیسے امام کی نماز ہے، اپنے روزے کو ایسا کر لے جیسے امام کا روزہ ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بہت سخت کام ہے. یا پھر ایک آسان کام بھی ہے، وہ کام کرو گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. کہا وہ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ تمہارے امام صبح شام سید الشہداء پہ گریہ کرتے ہیں، تم بھی صبح شام سید الشہداء پہ گریہ کرو. یہ زیادہ آسان راستہ ہے. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید سند میں ویسی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا جو جیسی امام زمانہ پڑھتے ہیں، میں وہ نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے دل کے اندر امام حسین کو لے کر آ جائے. امام زمانہ علیہ السلام بھی ایسے ہی کہ انہوں نے اپنے جد امجد کی یاد میں گریہ کیا ہے، اور زیارت ناہیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں جد امجد صبح شام آپ کی یاد میں گریہ کیا کرتا ہوں. اچھا ان تمام گریوں کو کہاں تک پہنچائے، کس کے حضور لے کر جائے؟ بہت سوچیے گا ان تمام گریوں کو کس کے حضور لے کر جائے. مثلا میں گریہ کروں، پرسہ کس کو دوں؟ انسان کسی کے اوپر روئے تو کسی کو پرسہ دے گا نا آخر. مثلا گریہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، آخر میں کس سے کیا کہے گا؟ تو بس آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرتا رہا ہوں کہ پانچویں امام اپنی جدہ ماجدہ کی خدمت میں رویا کرتے تھے. پانچویں امام اپنے جد ماجدہ کی خدمت میں رویا کرتے تھے. ان تمام گریوں کا محور بی بی کو پرسہ دینا بننا چاہیے. ان تمام گریوں کا محور بی بی کے حضور ادائے احترام ہونا چاہیے. ادائے احترام میں بڑی فضیلت ہے. بی بی کے حضور ادائے احترام ہونا چاہیے. بی بی کے حضور یہ ثابت ہونا چاہیے کہ بی بی ہم آپ کے فرزند کے عاشق ہیں، بی بی ان کے عاشق ہیں. یہ منظر بڑے عجیب منظر تھے جو سید الشہداء کے ساتھ پیش آئے کربلا کے معرکے کے اندر. کبھی انسان ان مناظر کے اوپر غور کرے تو بڑا اس کو عجیب لگنے لگتا ہے، لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں ان کو بی بی نے کہا تھا کہ اے مجلسی، ایک منظر بڑا عجیب منظر میرے بچے کے اوپر گزرا ہے، وہ منظر ہے جب میرا بیٹا الوداع کرنے کے لیے خیمے میں آیا ہے. بی بی نے کہا مجلسی میرے بیٹے کے اس غم کو اپنی کتاب میں لکھ دے، میرا بیٹا الوداع کرنے آیا، یتیم جمع ہو گئے، بیوائیں جمع ہو گئی، سب نے کہنا شروع کر دیا مولا کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا بچہ چلا گیا، اور اس کے بعد ایک لمحہ آیا، وہ خائی زلجھل آ گیا، میرا بیٹا نہیں آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.
پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار مبارک رمضان کی راتیں ہیں پاک پروردگار، ہم میں سے جو لوگ سچے آنسو بہانے والے ہیں پاک پروردگار ان کے سچے آنسوؤں کے صدقے میں